میرے پیارے ہم وطن، آج کا دن ہمارے لیے صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے روح میں بسا ہوا ایک جذبہ ہے۔ 15 اگست یہ وہ دن ہے جب صدیوں کی غلامی کے زنجیریں ٹوٹے اور بھارت نے آزاد فضا میں پہلا سانس لی۔ انگریزوں کی حکومت کے 200 سال ہمارے وطن پر بھاری گزرے۔ اس دور میں ہم نے صرف اپنی زمین ہی نہیں بلکہ اپنی شناخت، تہذیب، اپنے حقوق کی آواز بھی کھو دی۔ ہمارے کسانوں سے زمین چھین لی گئی، ہمارے کاریگروں کی محنت لوٹ لی گئی اور ہمارے لوگوں کو اپنے ہی گھر میں غلام بنا دیا گیا۔ مگر اس غلامی کے اندھیرے میں بھی ایک چراغ جلتا رہا، وہ آزادی کا چراغ۔ یہی چراغ تھا جس نے منگل پانڈے کی گولی سے لے کر بھگت سنگھ کے بم تک، گاندھی جی کی لاٹھی سے لے کر نیتا جی سبھاش چندر بوس کے دلی چلو تک ہر تحریک میں لوگوں کو جوڑے رکھا۔ آج کے دن ہمیں ان ہزاروں لاکھوں شہیدوں کو یاد رکھنا ہوگا جنہوں نے اپنے خون سے اس زمین کو سینچا۔ ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں کئی عظیم شخصیات شامل تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان اور بیگم حضرت محل اور چندر شیکھر آزاد نے آخری گولی خود کو مار لی مگر انگریزوں کے ہاتھ زندہ نہیں۔ یہ قربانیاں صرف تاریخ کی کہانیاں نہیں بلکہ یہ ہماری پہچان ہے۔ یہ ان لاکھوں ماؤں کی گود اجڑنے، لاکھوں بہنوں کی مانگ اجڑنے اور ان جوان بیٹوں کے خون کی قیمت پر ملی ہے جو وطن کے لیے شہید ہو گئے۔ آج جب ہم آسمان میں ترنگا لہراتے ہیں تو ان میں صرف کپڑوں کا رنگ نہیں بلکہ شہیدوں کا لہو، ان کی دعائیں اور ان کی قربانیاں بھی شامل ہیں۔ کیا صرف آزادی حاصل کرنا ہی ہمارا مقصد تھا؟ نہیں، اصل مقصد اس آزادی کی حفاظت کرنا، اسے آنے والی نسلوں تک مضبوطی سے پہنچانا ہے۔ آزادی کا مطلب صرف بغیر ڈر کے جینا نہیں بلکہ ایمانداری، اتحاد اور ذمہ داری سے نبھانا ہے۔ ہمیں ذات پات، مذہب اور زبان کے فرق سے اوپر اٹھ کر ایک بھارت، عظیم بھارت کا خواب پورا کرنا ہو۔ آئیے اس 15 اگست میں ہم عہد کریں، ہم اپنے وطن کو کمزور نہیں پڑنے دیں گے، ہم اپنے آئین کا احترام کریں گے، ہم بھائی چارہ، تعلیم اور ترقی کے راستے پر آگے بڑھیں گے۔ یہی ہمارے شہیدوں کو سچی خراج عقیدت ہوگی۔ شکریہ۔ ہندوستان زندہ باد۔